آج میں آپ سے اسی محراب سے مخاطب ہوں جس محراب سے آج سے 6.25 ماہ قبل میں آپ سے مخاطب تھا۔ میں نے اس وقت بھی آپ پر یہ واضح کیا تھا کہ میری زندگی کا نصب العین اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ناموس اور آبرو کا تحفظ ہے، اور میں آج بھی اپنے اسی موقف پہ قائم ہوں کہ میری زندگی کا ہر لمحہ اصحاب پیغمبر کی آبرو کے لیے وقف ہے۔ اصحاب رسول کی عزت اور ان کے ناموس اور تقدس کا تحفظ یہ ایک مسلمان کی حیثیت سے میرے ایمان کا حصہ ہے، اور میں یہ یقیناً ایمان رکھتا ہوں کہ ہر سنی مسلمان کے ایمان کا بھی حصہ ہے۔ آغاز ہی میں اس بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کی مقدس جماعت کے ناموس کا تحفظ فرقہ واریت نہیں، رہائی کے دوسرے دن بعد میں نے لاہور جامعہ مدنیہ کے جمعہ کے عظیم اجتماع میں بھی یہی بات کہی، اور آج آپ کے سامنے بھی یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ اصحاب رسول کی عزت کا تحفظ فرقہ واریت نہیں ہے۔ فرقہ واریت یا فرقہ وارانہ بیانات یا پروگرام اس چیز کا نام ہے کہ جو دین کے ساتھ تعلق نہ رکھتی ہوں اور انسان نے اپنے ذاتی اغراض کے لیے کچھ نظریات کو تجویز کر لیا ہو اور وہ ان کا عوام الناس میں، پبلک میں پروپیگنڈا کر کے قوم کو تقسیم کرے، اس کا نام فرقہ واریت ہے۔ لیکن اصحاب رسول پر تو دین کی امارت کھڑی، وہ تو دین کی بنیاد ہیں، جڑ ہیں، اساس۔ میں یہ بات ملک کے گوشے گوشے میں کہہ چکا ہوں، اور بڑی جرأت کے ساتھ کہتا ہوں کہ نبوت ثابت نہیں ہوتی اگر اصحاب نبوت ثابت نہ ہو۔ عام فام لفظوں میں عرض کرتا ہوں کہ وہ دعویٰ کوئی دعویٰ نہیں جس کے گواہ اس کیس کا بیڑا غرق ہو جایا کرتا ہے جس کیس کی عینی شاہد نہ ہو، چاہے وہ کیس اپنے مقام پر کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو،
لیکن اگر موقع کے گواہ نہیں ہے تو وہ کیس سچائی کے باوجود دنیا کی کسی عدالت میں ثابت نہیں کیا جا سکے گا۔ مسلمان کی حیثیت میرا اور آپ کا یقین ہے کہ خاتم الانبیاء سچے رسول ہیں، آپ سچے پیغمبر، سچے نبی ہیں، سب سے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ پر رب العالمین نے آئندہ نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ آپ کی تعلیمات مکمل ہیں، آپ کا لایا ہوا پروگرام مکمل ہے، ہر لحاظ سے آپ صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ لیکن جب کوئی دشمن رسول آپ پر سوال کرے گا کہ کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کوئی نبوت کا دعویٰ کیا بھی تھا یا نہیں کیا تھا؟ اگر کیا تھا تو آپ کے پاس ثبوت کیا ہے کہ واقعی دعویٰ نبوت کیا ہے؟ تو اس وقت آپ کو ثبوت کے لیے صدیق کو پیش کرنا ہوگا کہ یہ کہتا ہے محمد کہتا تھا میں رسول ہوں۔ کوئی یہ پوچھے گا کہ کیا محمد نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے سنا یا آپ ہی کوئی فرضی شخصیت تجویز کر رہے ہیں؟ جب بھی آپ پر کوئی دشمن اسلام سوال کرے گا آپ بتلائیں گے کہ دعویٰ کیا ہے، کون گواہ ہے، کس کان نے سنا کہ آمنہ کا لخت جگر کہتا ہے میں رسول ہوں؟ تو آپ کو عینی شاہد بیان کرنے کے لیے، پیش کرنے کے لیے عمر کا نام لینا ہوگا، عثمان کا نام لینا ہوگا، علی بن ابی طالب کا نام لینا ہوگا، بلال، ابو ہریرہ کا نام لینا ہوگا، زنیرہ اور خبیب کا نام لینا ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کو نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے سنا، دیکھا، ہاتھ میں ہاتھ دیا، کلمہ پڑھا اور آپ کی تعلیمات کو سینوں میں محفوظ کر کے قرۂ عرض سے اس کو پھیلا دیا۔ اگر آپ نے دعویٰ نہ کیا ہوتا یہ لوگ آپ کے دعوے کو کیوں بیان کرتے؟ اتنی بڑی تعداد کبھی جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ہر حال آپ کو پیغمبری کو ثابت کرنے کے لیے آپ جتنے نعرے کم لگائیں گے میں اتنی گفتگو اطمینان کے ساتھ تفصیلی کر سکوں گا۔ سامعین محترم، جب بھی آپ سے کوئی سوال کرے گا کہ آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے عبداللہ کے لخت جگر نے، عبد المطلب کے پوتے نے، قریشی النسل نے، محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ آپ کے پاس کوئی گواہ بھی ہے کہ واقعی دعویٰ ہوا تھا؟ تو آپ کو ان لوگوں کا نام لینا ہوگا، اور جب آپ یہ نام لیں گے کہ یہ گواہ ہے کہ واقعی محمد رسول اللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو پھر اگلا سوال آپ پر یہ ہوگا کہ کیا یہ لوگ کہ جو اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ محمد نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا تھا، ان لوگوں کا اپنا کیریئر کیا ہے، کردار کیا ہے، یہ سچے ہیں یا جھوٹے؟ ان کی کوئی اپنی ذاتی غرض تھی کہ انہوں نے ایک شخص کو رسول تسلیم کر کے اس کا ساتھ دے کر ایک جماعت، ایک پارٹی تشکیل دے کے کوئی سیاسی قوت حاصل کر کے حکومت لینا چاہی تھی؟ کیا یہ لوگ کسی
کسی کیریئر کے مالک تھے، وہ ان کا کردار تھا، یا یہ محض کسی ذاتی غرض کے لیے ایک شخص کو رسول تجویز کر کے اس کے ساتھ لگ گئے، تو اس وقت آپ کو ابو بکر کی دیانت بیان کرنا پڑے گی کہ یہ محض کسی ذاتی غرض کے لیے ساتھ نہیں لگے۔ اگر ذاتی غرض کے لیے ساتھ لگتے تو جب نبوت کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا اس وقت رئیس مکہ تھے، جب جنازہ اٹھا تو پرانے کپڑوں میں اٹھایا۔ آپ کو اس وقت پیغمبر کی سچائی اور صداقت کو ثابت کرنے کے لیے صدیق کی صداقت ثابت کرنا پڑے کہ یہ جو رسول مان رہا ہے یہ کسی ذاتی غرض کے لیے نہیں، کوئی کریڈٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں، کوئی محض سیاسی تنظیم بنانے کے لیے انہوں نے محمد کو رسول نہیں مانا، بلکہ وہ رسول سچے تھے۔ اور جب ابو بکر نے ان کو دیکھا، ان کی صداقت کو مان لیا، ساتھ لگ گئے۔ عمر نے دیکھا، ان کی سچائی مان لی، ساتھ لگ گئے۔ اور پھر جب آپ تاریخی اور آپ میں اپنے آپ کو گم کر دیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر یہ لوگ کسی ذاتی غرض کے لیے ساتھ لگتے تو یہ وطن سے بے وطن نہ ہوتا۔ اگر یہ ذاتی غرض کے لیے، ذاتی اغراض کے لیے لوگ ساتھ لگتے ہیں تو کوئی پرمٹ لیتا ہے، کوئی سیمنٹ کی ایجنسی لیتا ہے، کوئی اپنے محلہ کی گلیاں بنواتا ہے۔ اگر اس کا کوئی سیاسی لیڈر اس کا ذاتی کام نہیں کرتا تو اگلے دن پریس کانفرنس اس کے خلاف ہوتی ہے، اس کی پگڑی اچھال دی جاتی ہے، اس کا ستیاناش کر دیا جاتا ہے۔ ذاتی اغراض کے مالک اگر ایک لمحہ ان کا ذاتی کام نہ کیا جائے وہ چھوڑ جاتی ہے، لیکن جو نظریاتی طور پہ ساتھ آتے ہیں ان کی جانیں کھپ جاتی ہیں، وہ دامن نہیں چھوڑا کرتے۔ جب بھی آپ اس کا جائزہ لیں گے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے ان کی کوئی ذاتی غرض تھی یا انہوں نے اس ذات کو واقعی رسول تسلیم کیا تھا اور انہوں نے پرکھا تھا کہ یہ شخص واقعی اللہ کا رسول ہے یا نہیں۔ جب آپ اس نہج پہ آئیں گے تو آپ کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بتلائے گا کہ جس کو وہ رسول مان رہے ہیں وہ واقعی رسول ہے، وہ واقعی سچا پیغمبر ہے۔ آئیے ذرا توجہ کیجیے، اگر یہ جماعت میری مراد اصحاب رسول ہے کسی ذاتی غرض کے لیے ساتھ لگتے تو آج کس کا دل چاہتا ہے کہ وہ مکہ جیسا وطن چھوڑتے؟ انہوں نے وطن چھوڑا، خاموشی، انہوں نے وطن چھوڑا، جلا وطن ہوئے، تاریخ گواہ ہے، ان کی چمڑی ان کے جسد اقدس سے لوہے کی کنگیوں کے ساتھ اتار لی گئی۔ اگر وہ کسی ذاتی غرض کے لیے ساتھ آئے ہوتے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں الیاذ باللہ معاذ اللہ صداقت نہ ہوتی تو خدا معاذ اللہ نکرے کفر کفر نواشر کسی جھوٹے انسان کے ساتھ لگ کر کوئی اپنے جسم کی چمڑی نہیں پھلایا۔ ان کو نبوت کی صداقت سمجھ آئی تھی، انہوں نے پیغمبر کو خلوت میں دیکھا، جلوت میں دیکھا، بیٹھتے دیکھا، اٹھتے دیکھا، گفتار رفتار پیغمبر کے دیکھی اور انہیں سر سے پاؤں تک جب یہ ذات معصوم نظر آئی اور پھر اس نے دعویٰ کیا مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، بات ان کے دل میں بیٹھ گئی۔ جب دل میں بیٹھی تو نبی کی صداقت منوانے کے لیے آج خبیب اندھاروں پہ لیٹا ہوا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مٹ سکتا ہوں لیکن زبان سے یہ نہیں کہتا کہ محمد رسول نہیں ہے، وہ واقعی رسول ہے اور میں نے ان کو سچا سمجھ کر ساتھ دیا ہے۔ اس لیے میں اس سے نہیں ہٹ سکتا، یہ مار کھاتے انگاروں کے لیٹے ہوئے، دشمن تشدد کی انتہا کر ڈالتا ہے ان پر، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر رسول نہ ہوتے ہم ساتھ لگتے ہی نہ۔ صداقت ان کے دل میں بیٹھی اور انہوں نے اپنا سب کچھ تک دیا، قربان کر دیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ اسی طرح جب بھی آپ اس کا جائزہ لیں گے، اگر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہ ہوتے، مثلا اس کو اس انداز میں کہہ لیجیے کہ میں آج کسی بھی دشمن اسلام کو
خاتم الانبیاء کی صداقت منوانے کے لیے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کیا کسی جھوٹے کے لیے کوئی اتنی بڑی جان دیتا ہے؟ کیا کسی غلط کار کے لیے کوئی اپنے بچے سوا کرواتا ہے؟ کیا میں آج کہہ نہیں سکتا دشمن اسلام کو یا دشمن پیغمبر کو کہ اگر محمد رسول نہ ہوتے تو کیا عورت جیسی ذات انتہائی گویا نرم دل کی ہوا کرتی ہے اور انتہائی نازک مزاج انتہائی کمزور ہوا کرتی ہے، کیا عورت ذات اپنی چھاتی سے دودھ پیتے بچے کو جدا کر کے نبوت کے ہاتھ میں دے کہ آقا اسے ڈھال کے طور پر دشمن کے سامنے استعمال کیجیے؟ اگر امنا کا لفظ جگر رسول نہ ہوتا تو یہ عورت اس طرح بچہ ذبح کرانے کے لیے پیش کر دیتی؟ میں آج دشمن اسلام کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ پیغمبر کی رسالت کی دلیل تھی، جس پر مرد ہے یا عورت ہے وہ جان ختم کرانے کو تیار ہے، بچے ذبح کرانے کو تیار ہے، لیکن نبوت کا انکار کرنے کو تیار نہیں ہے، اور یہ سچائی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ قدم قدم پر جب بھی میں آقا دو عالم کی صداقت کو ثابت کرنا چاہوں گا، مجھے دلیل کے لیے، مجھے شہادت کے لیے، مجھے گواہی کے لیے پیغمبر کے صحابہ کو پیش کرنا پڑا۔ تو اتنے بڑے سچے تھے کہ اگر سچے نہ ہوتے، اگر ان میں صداقت نہ ہوتی، اگر وہ واقعی اللہ کی جانب سے رسول بن کے نہ آئے ہوتے تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا کہ بدر کا قیدی عمر کا رشتہ دار ہے، بدر کا قیدی ابو بکر کا رشتہ دار ہے، بدر کا قیدی علی کا رشتہ دار ہے، بدر کا قیدی دوسرے صحابہ کا رشتہ دار ہے، اور وہاں پیغمبر کے یہ صحابی خود پیغمبر کے کہتے ہیں کہ آقا یہ دشمن ہے، ہم گرفتار کر کے لائے ہیں، میرا رشتہ دار میرے حوالے کیجیے، اس نے اسلام کا راستہ روکا ہے، اس کی جان میں لوں گا کہ اگر کل کو میری قوم بدلہ لینا چاہے تو آپ سے نہ لے، مجھ سے لے۔ اگر نبی میں صداقت نہ ہوتی تو کوئی اپنے بھائی کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہوتا، کوئی اپنے ماموں کے ساتھ لڑائی لڑنے کو تیار ہوتا؟ قطعی نہیں ہے۔ آپ کو صحابہ کی تاریخ ملے گی کہ انہیں ایسے حالات میں اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ انہیں پیغمبر کی صداقت سمجھ آئی تھی۔ آج میں تمام یورپین کو، تمام اسلام دشمن طاقتوں کو چیلنج کے طور پر کہہ سکتا ہوں کہ اگر محمد رسول اللہ میں صداقت نہ ہوتی تو یہ لوگ کبھی اس قدر جان قربان نہ کرتے۔ وطن دے گئے، جائیدادیں ضبط ہو گئی، دودھ پیتے بچے سوا ہو گئے، اور صرف اتنا ہی نہیں ہوا، ایک سیدنا حمزہ کا حال دیکھیے، شکل پہچانی نہیں جاتی، کفن نہیں ملتا۔ یعنی حیرت تو یہ ہے کہ جان تو چلو چلی گئی، کفن تک میسر نہیں ہے۔ یہ واقعات دیکھنے کے بعد بھی جو جماعت پیغمبر کا دامن پکڑے ہوئے ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ وہ پیغمبر کی صداقت کی دلیل نہیں ہے؟ اگر نبی میں یہ کمال نہ ہوتا، ان میں صداقت نہ ہوتی، لوگ کبھی کا چھوڑ گئے ہوتے۔ کہتے کہ اتنی بڑی قربانی میں ایسے ہی ذاتی اخلاص کے لیے نہیں، وہ سمجھتے تھے کہ جنت کسی راستہ پہ چل کے ملے گی، وہ سمجھتے تھے کہ خالق کسی راستہ سے راضی ہوگا، وہ جانتے تھے کہ یہ واقعی اللہ کا رسول ہے۔ اگر ہم وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے اس طرح اس رسول کا ساتھ نہ دیا تو ہم پہ غضب آئے گا، ان کے دل میں سچائی آئے گا۔ وہ یوں کہہ لیجئے کہ آج بھی میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے آپ کی جماعت کو بطور مثال اور نمونے کے پیش کر سکتا ہوں کہ کسی غلط کار آدمی کے ساتھ لوگ اس حد تک نہیں لگتے کہ ان کی جانیں چلی جائیں، یا ان کی جنات ضائع ہو جائے، یا ان کا خاندان ختم ہو جائے۔ اس حد تک کسی جھوٹے کے ساتھ کوئی نہیں لگ سکتا، اور وہ بھی اس کو رسول مان کر۔ یہ صداقت تھی خاتم الانبیاء کی، اور آپ کا کمال تھا جس کو ان لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا، ان کے دل میں آپ اتر گئے، اور جب دل میں اترے
سچائی دل میں اتر آئی، پھر جماعت نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی ہے، اور آج بھی میں اسی جماعت کو بطور دلیل کے پیغمبر کی صداقت کے لیے پیش کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ تو میں نے عرض یہ کیا ابتدا میں آپ سے کہ میں اصحاب رسول کی عزت اور ناموس کو فرقہ واریت نہیں سمجھتا، نہ کسی کو یہ کہنے کی اجازت دوں گا۔ میں اس کو دین سمجھتا ہوں، دین کی جڑ سمجھتا ہوں۔ دین نام ہی اسی کا ہے جو اصحاب رسول سے منتقل ہو کے آیا ہے۔ اس سے ہٹ کر جو نظریات ہوں گے وہ چاہے کوئی ان کو کتنے ہی مقدس لباس میں پیش کیا جائے، لیکن وہ تو فرقہ واریت ہوگی، وہ تو قوم کو تقسیم کرنے کا ایک طریقہ کار ہوگا۔ لیکن جہاں تک صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کا مسئلہ ہے، یہ تو دین کی بنیاد ہے، دین کی جڑ ہے، دین نام کسی چیز کا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ لیجیے، آپ کوئی مسئلہ لائیے، زکوٰۃ کا، عشر کا، نماز کا، حج کا، نوافل کا، تہجد کا، نکاح کا، طلاق کا، وراثت کا، یہ تمام مسائل جتنے بھی شرعی ہیں ان کی تفصیلات درج ہیں۔ آپ کوئی بھی مسئلہ لائیں اور اس مسئلے کا کوئی راوی صحابی نہ ہو، آپ مسئلہ پیش کریں لیکن راوی ابو بکر نہیں ہونا چاہیے، آپ مسئلہ پیش کریں راوی عمر عثمان علی نہ ہوں، آپ مسئلہ پیش کریں راوی عمر، راوی ابو ہریرہ، بلال، خالد بن ولید، معاویہ بن ابی سفیان نو، یعنی قصہ مختصر آپ مسئلہ پیش کریں لیکن راوی کوئی صحابی نہ ہو۔ آپ اس قسم کا دین مجھے بتلائیں کہ وہ دنیا میں کہاں ہے جس کو روایت صحابہ نہ کرتے۔ لیکن جب بھی آپ کوئی مسئلہ بیان کریں گے تو کسی مسئلے کو بیان سیدہ عائشہ کرتی ہیں، آپ یہاں سے روایت شروع کریں گے، یہ مسئلہ کہاں سے آیا، فلاں نے بیان کیا، اس کو کس نے بتلایا، فلاں نے، یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے، حتیٰ کہ آخری راوی کہتا ہے کہ یہ روایت میں نے اپنی امی عائشہ سے سنی تھی، اور عائشہ کہتی ہیں آقا یوں فرمایا کرتے تھے۔ انتہا وہاں ہو کے جا ہوتی ہے اور انجام وہاں پہنچتا ہے، تو دین نام ہی اصحاب رسول کے تقدس کا ہے، یہ دین کی بنیاد ہے، اس کو فرقہ واریت کہنا حد درجہ زیادہ ہے۔ تو بنیادی طور پر آپ کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اصحاب رسول کا تقدس اور اس کی حفاظت یہ قطعی طور پہ فرقہ واریت نہیں ہے، اس کے خلاف جو کچھ کیا جائے گا وہ فرقہ واریت، اس کو میں نہیں مان لیتا کہ وہ قوم کو تقسیم کرنے کا سبب ہوگا۔ لیکن جہاں تک اصحاب رسول کی عزت ناموس کا مسئلہ ہے تو وہ تو دین ہے، بنیاد ہے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ مختصر الفاظ میں آپ کو آپ کے ذہن میں یہ بٹھا سکوں کہ اصحاب رسول کے مسئلے کو آپ فرقہ وارانہ مسئلہ مت سمجھیں۔ نمبر 2 یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جیسے میں نے آغاز ہی میں عرض کر دی ہے کہ جہاں تک اصحاب رسول کی عزت ناموس کا تعلق، اس کی حفاظت میری زندگی کا ایک نصب العین ہے، اور میں اس نصب العین سے کہ میں اصحاب رسول کی عزت ناموس کے لیے ملک میں کام نہ کروں یا اپنی قوم کو ان کی شخصیات سے متعارف نہ کراؤں یا اپنی قوم کو میں اصحاب رسول کی عزت تقدس اور اس سے متعارف نہ کراؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ توجہ کیجیے میری طرف، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین ہے، ایمان ہے، اور ایمان سے ہٹنا آسان نہیں ہوا کرتا، ایمان سے ہٹنا، دین سے ہٹنا آسان نہیں ہوا کرتا۔ اگر میں اس بات کے لفظوں میں کہہ دوں کہ اصحاب رسول دین ہے، ایمان ہے، اور میری زندگی کا نصب العین ہے، اور میں نے اپنی استطاعت کے مطابق اپنی قوم میں ان کی شخصیات کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں ان کا تقدس بیٹھے، تب جا کر دین پہ پورا پختہ یقین اور اعتماد آئے گا کہ یہ صحابہ پیغمبر کے عینی گواہ ہیں۔ اس بات کو مختلف انداز میں، مختلف پیرائے میں نے ملک کے گوشے گوشے میں الحمدللہ اپنی ہمت کے مطابق اجاگر کیے ہیں، اور ایک ایک مسلمان کو اس سے آگاہ کیا ہے کہ صحابہ پیغمبر ہی ہمارے دین کی بنیاد ہے، دین کا حصہ ہے، دین کی جڑ ہے۔ ہمارا ایمان نامکمل ہوگا بلکہ سرے سے ہوگا ہی نہیں اگر ہم ان شخصیات کے ساتھ محبت نہیں رکھیں گے۔ یہ ایک
بات تھی جس کو میں نے ملک کے ہر حصے میں بیان کیا، آپ کے سامنے بھی بیان کیا، آپ کے دل میں بھی یہی بات اتاری کہ ان کے ساتھ پیار ہمارا ایمان ہے، اور ایک دن نہیں مسلسل ایک طویل عرصہ سے میں نے یہ بات آپ کے دماغ میں اتارنے کی کوشش کی ہے اور اپنے دل میں بھی اس کو اتارنے کی کوشش کی ہے، تو آج میں بجا طور پر اس مقام پہ آ کے کہہ سکتا ہوں اصحاب مصطفیٰ اور پیغمبر کی جماعت کو وہ مخاطب بنا کر میں کہہ سکتا ہوں کہ ساری دنیا مجھے کہتی تیرا سودائی ہے، اصحاب رسول کو کہہ رہا ہوں اور خالق سے یہ عرض کر کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تو قادر ہے میری یہ آواز ابو بکر و عمر تک روزے میں پہنچا دے، تو قادر ہے نا، تو پہنچا سکتا ہے، تو پتھر کو سنوا سکتا ہے، تو بیڑے کو سننے کی طاقت دے سکتا ہے، تو خالق ہے۔ میری درخواست تجھ سے ہے کہ میری یہ آواز پیغمبر کے ساتھ سونے والے ابو بکر و عمر تک پہنچا دے کہ ساری دنیا مجھے کہتی تیرا سودائی ہے۔ رب الجلال، میں ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے تیری ایک ادنا مخلوق، ایک گناہ کا پتلا تجھ سے دستبستہ درخواست کرتا ہوں کہ میری یہ آواز سیدہ کائنات سیدہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ تک پہنچا دے کہ ساری دنیا مجھے کہتی تیرا سودائی ہے، اب میرا ہوش میں آنا تیری رسوائی ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے ان لفظوں پر؟ رب کائنات میری ادب سے عرض ہے، التجا ہے، اور یقین کیجئے میں تجربے کی بات کر رہا ہوں، محض تقریر کی یا صرف کتاب سے پڑھ کر اپنے عقیدے کو بیان نہیں کر رہا، تجربے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ میں نے اس اسیری کے دور میں رب العالمین سے مانگا اور اس نے مجھے دیا ہے، میں تو تجربے کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے اس سے مانگا اور یہ کہہ کر مانگا کہ رب انی مخلوب فن، یہ کہہ کر مانگا اور اس نے مجھے دی ہے۔ اس پیغمبر کی جماعت تک پہنچا دے کہ جن کی کافروں نے وجود کی چمڑیاں ادھیڑ لی کہ ساری دنیا مجھے کہتی تیرا سودائی ہے، اب ہوش میں آنا، اب میرا ہوش میں آنا تیری رسوائی ہے۔ اب اگر پھر یہ توجہ کیجیے، اس کو مزید کلیئر کر دیتا ہوں، اب اگر میں صحابہ کی عصمت سے بیان کرنا چھوڑتا ہوں تو میں تو بچ جاؤں گا، لیکن دنیا کہے گی کہ شاید وہ ٹھیک نہیں تھے، یہ چھوڑ کے گیا۔ اس لیے میں نے عرض کی ہے، توجہ کیجیے نعرہ کم، اس لیے میں نے عرض کی ہے ساری دنیا مجھے کہتی تیرا سودائی ہے، اب میرا ہوش میں آنا تیری رسوائی ہے۔ لوگ تو وہاں پہ حملہ آور ہوں گے کہ وہ سچے تھے، تو جس نے اس کا نام لیا اس نے یہ بھروسہ کیوں نہیں کر لیا کہ ان سچوں کا خدا اس کی بھی مدد کرے گا۔ اس بھروسے پر میرا آج بھی وہی موقف ہے اصحاب رسول کی عزت و ناموس کے مسئلہ میں، جو آج سے 6 ماہ پہلے تھا، یا یوں کہہ لیجیے آج سے 9 ماہ پہلے، 9 ماہ کا طویل عرصہ میں نے قید و بند کی 4 دیواری میں گزارا ہے۔ اپنے اپنے مزاج کی بات میں اپنی سوان عمری بیان نہیں کرنا چاہتا، وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، میرے مرنے کے بعد شاید کوئی بیان کرے۔ میں آج نہیں چاہتا نہ کسی کو اجازت دوں گا ہمارے ساتھ کیا ہوا، کیا ہوگا، کیا نہیں، یہ ایک سوان عمری ہے اپنی، میں وہ نہیں بیان کرنا چاہتا۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ اصحاب رسول کی عزت و ناموس کا مسئلہ دین کا حصہ ہے، صرف قواریت نہیں، اور اس پر مجھے کام کرنے کا، ان شخصیات کا تعارف کرانے کا، سنی مسلمانوں کو ان کی حیثیت سے آگاہ کرنے کا، بنیادی اخلاقی ہر طرح کا حق حاصل ہے۔ سامعین محترم، میں اتنی بات مزید احترام کے ساتھ کہنا چاہوں گا، گزشتہ دنوں اخبارات میں آپ نے ایک بات پڑھی
کہ آزاد کشمیر کے سربراہ نے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم پہ تنقید کی ہے اور ان کی توہین کی. یہ باقاعدہ ایک ہنگامہ ہوا اخبارات کی دنیا میں. بڑے بڑے گریجویٹ وکلا ججز صاحبان اور حکام تک نے اس پہ تنقید کی. اور بعض لوگ جن کو علامہ اقبال سے والہانہ عقیدت وہ یہاں تک بھی اتر آئے تو انہوں نے اخبارات کے ذریعے مطالبہ کیا کہ سردار عبد القیوم کو ملک بدل کیا جائے. یہ سب کچھ اخبارات میں ہوا، پڑھی لکھی دنیا جانتی. تو کیا میں آج یہ سوال عبد القیوم کو اس بات سے مجبور کی کر دیا گیا کہ وہ اپنی بات کی وضاحت کرے. چنانچہ اس نے جنگ فوج میں آ کر اپنی گفتگو کی وضاحت کی. تو میں نے ڈاکٹر اقبال مرحوم کو ایسا نہیں کہا، میری بات کا مقصد یہ تھا. لیکن اس وضاحت کے بعد بھی اقبال مرحوم کے عقیدت مندوں نے یہ کہا کہ سردار عبد القیوم اپنی جان چھڑانے کے لیے حقائق سے گریز کر رہا ہے اور اپنی بات کو بدلنا چاہتا ہے، جبکہ واقعتاً اس نے علامہ اقبال کی توہین کی. وہ سردار عبد القیوم کی وضاحت بھی نہ مانی گئی اور اس کے خلاف اخباری دنیا میں باقاعدہ مہم جاری رہی. تو کیا آج میں اسی بنیاد پہ ادب کے ساتھ یہ عرض کر سکتا ہوں کہ اگر اقبال قومی لیڈر ہے تو ابو بکر صرف قومی لیڈر نہیں، دنیا اسلام کی پوری مسلم قوم کا سربراہ ہے. خاتم الانبیاء ریلت کے بعد آپ کا دنیا چھوڑ جانے کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ بلا شرکت غیر پوری دنیا اسلام کا سربراہ ہے، پوری دنیا اسلام کا مقتدا ہے. تو جس طرح آپ کا یہ ذہن ہے کہ ڈاکٹر اقبال کی قومی خدمات ہے، قومی لیڈر ہے، اس سے ترکیب نہیں ہونا چاہیے اور آپ یہ حق رکھتے ہیں اور آپ اس کے ذریعے پریس کو بھی استعمال کر رہے ہیں یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے، تو کیا ہمیں اتنا بھی حق نہیں کہ ہم اس ذات گرامی قدر پر تنقید کے لیے کہہ سکیں کہ ابو بکر پہ تنقید نہ کی جائے، وہ اسلام کا رہبر ہے، وہ پیغمبر کے ساتھ آج بھی آپ کے پیروں میں سویا ہوا ہے. کیا آج مجھے حق نہیں ہے میں ڈاکٹر اقبال مرحوم کی قدر کرنے کے باوجود، احترام کے باوجود، ان کو قومی لیڈر ماننے کے باوجود اپنے ایمان کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اقبال نہیں کروڑوں اقبال اس خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس خاک پر ابو بکر کا قدم آیا ہے. کہ جس طرح ڈاکٹر اقبال پر تنقید کو پریس بھی برداشت نہیں کرتا، پاکستانی قوم بھی برداشت نہیں کرتی، ہمارا موقف یہ ہے کہ اسی طرح سیدنا ابو بکر یا کسی بھی صحابی رسول پر تنقید کا دروازہ حکومت پاکستان میں بند کرے. آپ کی کیا رائے؟ جی اس سے زیادہ تو کوئی مقصد نہیں. ہم بھی نہیں چاہتے کہ وہ قومی رہنما ہے، وہ اسلام کے نمائندہ ہیں، وہ مسلمانوں کے مشترکہ رہنما ہیں. ان رہنماؤں پر بھی پاکستان میں کسی کو تنقید کی اجازت نہ دی جائے. یہ کوئی بات تقریب کاری میں آتی ہے، خاموشی کو نہیں اختیار کرتی. میری بات آپ کے ذہن میں آ بھی ہوئی ہے نہیں؟ یہ تقریب کاری اصحاب رسول کی عزت ناموس کا تحفظ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جس طرح ڈاکٹر اقبال کا تحفظ کیا جا رہا ہے تو ان شخصیات کا نہ کیا جائے. وہ تو علامہ اقبال سے بہت بڑی نہیں بڑی، ان سے بہت بڑی. اقبال تو ان کے گن گاتا گیا، اقبال تو ابو بکر عمر عثمان علی کی تعریف کرتا گیا ہے. بولے اقبال بھی ان صحابہ کا خادم ہے. چلو اور بات چھوڑیے، میں کہتا ہوں کہ جب اقبال کو قومی لیڈر مان رہے ہو تو فیصلہ اسی قومی لیڈر کی زبان پر رکھ چھوڑتی ہے. اگر یہ قومی لیڈر ابو بکر کی صداقت بیان کرتا تو تم بھی صداقت بیان کرو. ہم ساتھی علامہ اقبال پہ
ڈال دیتے ہیں کہ وہ ابو بکر کو کیا سمجھتا ہے، وہ عمر اور عثمان کو کیا سمجھتا ہے، وہ ابو ہریرہ اور خالد بن ولید کو کیا سمجھتا ہے۔ علامہ اقبال ہی پاکستان میں شاید مان لیا جائے جھگڑا آج مٹتا ہے، مسئلہ آج طے ہوتا ہے اور پاکستان کی بنیادیں اور مضبوط ہوتی ہیں، نظریاتی طور پر یہاں خلافت راشدہ کا نظام آج جاری کیا جا رہا ہے۔ اقبال ہی کو ثالث مان، وہ تو قومی لیڈر ہے، جو وہ کہہ دے ابو بکر کے لیے وہی تسلیم کر لیتے ہیں۔ سامعین محترم، بہت عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی کا نصب العین یہی ہے کہ ہم اصحاب رسول کی عزت ناموس کا تحفظ کریں، اس کا آئینی، اخلاقی، قانونی ہر لحاظ سے ہمیں حق ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان ہمارے اس موقف سے اختلاف نہیں کرے۔ آپ کی کیا رائے ہے کہ کوئی اختلاف کرے کہ اصحاب رسول کی عزت ناموس کا تحفظ نہ کیا جائے، ان کی مدح نہ کی جائے، ان کی تعریف نہ کی جائے؟ کوئی اس موقف سے اختلاف کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ مزید بات آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اصحاب پیغمبر عام شخصیات کے بڑا سے بڑا آدمی، متقی سے متقی اور پرہیزگار سے پرہیزگار، جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی بڑا پرہیزگار ہے، بڑا متقی، بہت نوافل پڑھتا ہے، بڑی عبادت کرتا ہے، جس کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں اپنی ظاہری آنکھوں سے۔ میں اس لیے کر رہا تھا گرامی قدر سامعین، کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیات انبیاء علیہ السلام کے بعد اتنا بڑا اہم مقام رکھتی ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں کوئی دوسرا اتنا مقام نہیں رکھتا، لیکن یہ صحابہ کا مقام انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام مخلوق میں انبیاء علیہ السلام ہے۔ ایک عام آدمی جو انتہائی متقی پرہیزگار ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں پرہیزگار ہے، نیک ہے، صالح ہے، ظاہری اعتبار سے آپ پابند ہیں، شرم کیوں سے آپ نیک کہیں، بزرگ کہیں، ولی کہیں، جو کہیں آپ ظاہراً شرم پابند ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے اس کی ایک زندگی ہے اور اچھی زندگی ہے، لیکن آپ حتمی یقین کے ساتھ کہ جس میں کوئی کبھی کسی قسم کا خدشہ نہ ہو، اس کے جنتی ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو جو ہے میری طرف بہت ضروری بات ہے، سمجھنے کی ہوگی۔ آپ کہیں گے جنتی ہے، آپ رحمت اللہ علیہ بھی کہیں گے، ظاہریت بات کہ ظاہری عمل ایسا تھا کہ وہ آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے، آپ جنتی کرتے بھی رہیں گے، رحمت اللہ علیہ بھی کہیں گے، سب کچھ کہیں گے، لیکن اس کے باوجود ایک چیز باقی رہے گی کہ ہو سکتا ہے اس شخص میں کوئی ایسی خامی، کوئی ایسی کمزوری درپردہ ایسی ہو کہ جس سے عوام الناس آگاہ نہیں ہوئے اور خالق کو جانتا ہے، اور قیامت کے دن وہ ظاہر ہو اور پتہ چلے کہ بھائی اس میں باوجود تمام نیکیوں کی یہ خامی بھی تھی جس کی وجہ سے یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ تو بہرحال ہم ظاہر کے پاس اس شخص کی نیکی کے پابند ہوں، اس کو صالح مانیں گے، بزرگ مانیں گے، ولی مانیں گے، غوث اور قطب مانیں گے، لیکن تاہم یہ شبہ کی حد تک یا شک کی حد تک بات رہے گی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات مخفی ہو جو ہمیں معلوم نہ ہو اور قیامت کے دن سامنے آئے، لیکن ہم چونکہ اس طرح ظاہر کے پابند ہیں، ہم اس زندگی میں اس نیک اور صالح پر کسی گرفت یا تنقید کا بھی حق نہیں رکھتے۔ تو جو ہے نا، ہم نیک ہی کہیں گے، بزرگ ہی کہیں گے، اس کے نقش قدم پہ بھی چلیں گے، اس کو صالح بھی تصور کریں گے، لیکن ایک شک کی حد تک یہ بات باقی رہ جائے گی۔ تو جو ہے ذرا میری طرف، لیکن جہاں تک صحابہ کرام کی شخصیات کا تعلق ہے، ان میں یہ شک والی بات نہیں آ سکتی، جو ان کے لیے وہ ذات اعلان کر رہی ہے کہ جو ماضی، حال، مستقبل اور دلوں کے راز جانتا، اللہ خود اعلان کر رہے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
صحابہ مجھ سے راضی، خالق ہے، اور میں ان سے راضی، اور اللہ کی رضا کسی گناہگار سے نہیں ہوا تھا۔ گناہ تو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ تو جس جماعت کو رب العالمین نے اس دنیا میں کہہ دیا ہو کہ تم مجھ سے راضی اور میں تم سے راضی، اس جماعت کے بارے میں شک بھی نہیں کیا جا سکتا کہ شاید قیامت کے دن کوئی ان میں خامی نکل آئے، نہیں، خامی ہوتی خالق کبھی رضا کا اعلان نہ کرتا۔ اب اس موقف کے مقابلے میں اگر کبھی کہیں کوئی گسی پٹی روایت تاریخ کی لا کے کھڑی بھی کر دی جائے، میں اس تاریخی روایت کو آگ میں ڈال سکتا ہوں، دیوار میں مار سکتا ہوں، لیکن خالق کے ساتھ کے مقابلہ میں میری نظر میں اس تاریخی روایت کی کوئی ویلیو نہیں۔ خلاق عالم کا ارشاد ہے کہ پیغمبر کی جماعت مجھ سے راضی اور میں ان سے راضی، اور آپ رضی اللہ عنہ کا اللہ ان سے راضی، آپ اپنی قدر و منزلت سے آگاہ رہیں۔ صادق و مصدوق پیغمبر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت پہنچ جائیں گے، انعامات اور نعمتیں مل جائیں گی، تو رب العالمین جنتیوں سے فرمائیں گے کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ جنتی کہیں گے اللہ کسی چیز کی ضرورت نہیں، تمام کی تمام اشیاء مل گئی۔ تمام جنت میں پہنچنے کے بعد تمام نعمتیں حاصل کرنے کے بعد رب العالمین اپنی جنتی مخلوق سے پوچھتا ہے اور کچھ چاہیے؟ ایک ایک جنتی عرض کرتا ہے اللہ کچھ نہیں اور چاہیے، سب کچھ مل گیا۔ اس جواب کے بعد کہ اللہ سب کچھ مل گیا، اب رب العالمین فرماتے ہیں میں تم سے راضی ہوں۔ جب یہ کہا جائے گا کہ میں تم سے راضی ہوں تو ایک ایک جنتی طرف طرف جائے گا، جواب دے گا جب پیغمبر نے بیان کی ہے کہ اللہ تیری جنت کی کسی نعمت میں وہ لطف نہیں آیا جو تیرے ساتھ میں آیا کہ تم ہم سے راضی۔ یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت صدیق کو اس دنیا میں ملی ہے، عمر کو اس دنیا میں ملی ہے، عثمان کو اس دنیا میں ملی ہے، علی کو اس دنیا میں ملی ہے۔ جو جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے وہ ان کو اسی دنیا میں مل گئی، بلکہ ایک قدم اور آگے نکل کے کہنا چاہتا ہوں کہ ابو بکر عمر لاکھوں کروڑوں ہزاروں اور اربوں انسانوں کی آنکھوں کے دیکھتے ہوئے آج بھی جنت میں موجود ہیں۔ آپ ایک تمنا لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم جنت جائیں گے، اور کوشش کرتے ہیں ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں جنت ملنا چاہیے۔ نماز، روزہ، حج، زکات، خیرات سب کسی کا حصہ ہے کہ اللہ راضی اور ہم جنت جائیں، اس کے غضب سے بچے۔ باقی آپ کا اور میرا فیصلہ تو خاتمے پر ہوگا۔ اللہ رب العالمین خاتمہ کا ایمان فرمائے، یہ فیصلہ تو خاتمے پر ہوگا کہ ہم مرتے کس موقع پر ہیں، ہمیں جنت ملتی ہے یا نہیں ملتی، یہ ہماری کوشش ہے۔ لیکن کتنے خوش قسمت ہیں وہ دو انسان، کتنے خوش وقت ہیں وہ دو جو آج صرف یہ نہیں کہ میں غیبانہ طور پہ کہہ رہا ہوں، نہیں، آج بھی حاجی لوگ دیکھ کے آئے تو آج صاحب آپ نے دیکھا آج بھی کہ یہ دونوں جنت میں ایک مسلمان کی حیثیت سے وہ کون ہے دنیا میں انسان جو نبی کے روزے کو جنت نہ مانتا؟ آپ میں کوئی ایک ایسا ہے؟ جی کوئی بھی نہیں ہے نا نبی کا روزہ جنت، کوئی اس میں شبہ ہے؟ کوئی مسلمان شک کر سکتا ہے؟ کسی کو کوئی شک کی گنجائش ہے؟ نہیں ہے۔ اور صرف جنت ہی نہیں، توجہ کیجیے، ایک مسلمان کی حیثیت سے میں ایک مسلمان قوم کے کارکن کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں کہ جنت کے تمام مقامات میں سے خاتم الانبیاء کی روضہ اقدس کی مقدس جگہ بلندوں والا ہے، جنت کے تمام مقامات میں سے۔ اور وہ بلندوں والا کیوں ہے کہ آقا وہی دفن ہے، اور صرف یہی نہیں کہ وہی دفن ہے بلکہ آپ کا خمیر وہاں سے لیا گیا ہے، اور جب خمیر وہاں سے لیا گیا، توجہ کیجیے، جب خمیر وہاں سے لیا گیا ہے تو دنیا اسلام کا اجماع ہے کہ خاتم الانبیاء سے بڑا اللہ کے ماں سوا کائنات میں اور کوئی نہیں، تو جو بڑا ہے اس کا خمیر بھی تو بڑا ہونا چاہیے، جو بڑا ہے اس کے
وجود کے ذرات بھی تو باقی ہر چیز سے بڑے ہونے چاہیے. تو جہاں آپ کا آج روزہ ہے یہیں سے آپ کی مچھلی اٹھائی گئی تھی. یہ جگہ اللہ کی پوری مخلوق میں ہر ایک سے بلند و بالا ہے. اور خود خالق فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. تمہیں جہاں سے میں نے پیدا کیے وہی لوٹاؤں گا, قیامت کے دن وہیں سے کھڑا کروں گا. اس قرآن آیت کے مطابق آج آقا جہاں موجود ہے روزہ میں یہی سے آپ کا خمیر لیا تھا, یہی لوٹائے, یہی سے قیامت کے دن ایک طرف ابو بکر ہوں گے, ایک طرف عمر. کیوں حدیث میں نقشہ آتا ہے آقا کپڑے اکثر سے ایک حالت میں برآمد ہوں. بلند بالا ہے نبی کا روزہ, اور جو بلند بالا میں نے وجہ بیان کر دی کہ نبی کا خمیر وہاں سے لیا گیا, مٹی وہاں سے لی گئی ہے. آپ کے جسم عطا کو جن ذرات سے جس مٹیریل سے تیار کیا گیا وہ یہاں سے لیا گیا. اگر یہاں سے نہ لیا جاتا آقا کا روزہ یہاں بنتا ہی نہ, یہاں سے لیا گیا. مزید اس بات کو پختہ کرتا ہوں کہ جہاں سے جس کا خمیر نہ لیا گیا ہو اس کی قبر وہاں بن نہیں سکتی, کوئی ہزار سور لگائے نہیں بن سکتی. زیر میں اتارنے کے لیے آسان سے آسان بات کہتا ہوں. آج بھی نبی کے روزہ میں ایک قبر کی جگہ خالی نہیں, خالی ہے. آپ بتلائیں کہ کس صحابی کا دل نہیں چاہتا تھا کہ میری قبر یہاں بن جائے؟ کیا زہرا کا دل نہیں چاہتا تھا میری قبر یہاں بنے؟ کیا علی کا دل نہیں چاہتا تھا میری قبر یہاں بنے؟ کیا ابو ہریرہ, خالد بن ولید, عثمان بن عفان ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ ہماری قبر یہاں بن جائے؟ یہاں 14 صدی گزر گئی ہے, ہزاروں غوث کتب ابدال اور خاتم الانبیاء کے عاشق آئے, ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ ہم اسی جگہ دفن ہو جائیں, یہ قبر ہماری یہی بنے. جب جگہ بھی خالی ہے, جگہ نہ ہو تو الگ بات ہے, لیکن جگہ تو ایک قبر کی ہے. لیکن 14 صدی میں کوئی غوث, کوئی کتب, کوئی ابدال, کوئی مفتی اور حتیٰ کہ کوئی صحابی, حتیٰ کہ پیغمبر کی زوجہ طیبہ صدیقہ کائنات جس کی عزت و آبرو کے لیے جبریل طرف کیا آیا کرتا تھا, حتیٰ کہ سیدہ زہرا فاطمہ الزہرا پیغمبر کا خون ہے, لیکن قبر وہاں نہیں بنتی. کیوں کہ خمیر یہاں سے نہیں لیا گیا. جس کا خمیر جہاں سے لیا گیا اس کی قبر وہی بنی. ایک جگہ سے 4 شخصیات کا خمیر لیا گیا, ایک خاتم الانبیاء کا, ایک عیسیٰ بن مریم کا, ایک ابو بکر اور ایک عمر کا. آقا وہیں پہنچ گئے جہاں سے خمیر آیا تھا, ابو بکر وہیں پہنچ گئے جہاں سے, عمر وہیں پہنچ گئے جہاں سے, عیسیٰ بن مریم نے ابھی پہنچنا ہے. دنیا کی کوئی طاقت وہاں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سوا کسی اور کو دفن نہیں کر سکتی. اس لحاظ سے میں نے عرض کی ہے کہ نبی کا روزہ جنت کے مقامات میں سے بھی اعلیٰ مقام ہے, اور وہاں ابو بکر بھی موجود ہے, عمر بھی موجود ہے. ہر سال 20 لاکھ انسان وہاں باقاعدہ مواجہ شریف کے سامنے سلام کرتا ہے اور جانتے ہیں کہ آقا بھی یہی ہے, ابو بکر بھی یہی ہے, عمر بھی یہی ہے. اور آنکھوں سے دیکھتے ہوئے صحابہ نے دیکھا کہ ابو بکر جنت کے دروازے میں داخل ہو رہا ہے. جب دفن کیا تھا تو میری اور آپ کی جنازے کی چارپائی تو اٹھا کے قبرستان عام میں لے جائی جائے گی. جب ابو بکر کا جنازہ اٹھا تو جنت کی طرف رخ تھا. تو چیزیں بات کو ختم کر دوں, ابو بکر کا جنازہ اٹھتے رخ جنت کی طرف ہے, اور جب جنت کے دروازے پہ پہنچتے ہیں تو علامہ امام راضی لکھتے ہیں کہ کپڑے اقدس سے آواز آئی. سوچو کر کسی پٹی بات نہیں کہہ رہا, اور سنت کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. ادخل الحبیب ابو بکر کا جنازہ پڑا دروازے پہ, سوچو ذرا تیرے دماغ میں اترے کہ حکیم ابو بکر کیوں ہو گیا صدیق کے نام جنازہ پڑا ہے, پیغمبر کے روزہ تک کے دروازے پہ پڑا ہے, اور ابھی دروازہ نہیں کھلا, آواز اندر سے آتی ہے ادخل الحبیب. صدیق سچا نہ ہوتا خالق نبی کے پاس دفن ہونے دیتا اسی آواز سے جس نے کل بیت اللہ کا تحفظ کیا تھا, ابابیل سے جس